السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال جواب کا سیشن ہے۔ اب آپ کے سامنے چند سوال پیش کیے جائیں گے۔ کوئی اگر الٹے ہاتھ سے کھانا کھائے اس کو منع کریں تو کیا کریں؟ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی اگر الٹے ہاتھ سے کھانا کھائے اسے منع کریں تو کیا کریں؟ بھائی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ منع ہی کر سکتے ہیں، باقی تو وہ خود گناہ گار ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا اور وہ نبی کی بات ٹالے گا تو ظاہر سی بات ہے بڑے گناہوں میں یہ معاملہ درج ہوگا۔ لیکن کوئی اگر لیفٹ ہینڈر ہے تو اسے بھی کوشش یہی کرنی چاہیے، بچپن سے ہی ماں باپ کو چاہیے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اسے سیدھے ہاتھ کی پریکٹس کرائیں اور دین کی تعلیمات۔ اصل میں تو یہ دین سے دوری کی بات ہے، ہم بچپن میں تو اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے، بڑے ہونے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر بچوں کو ویسی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو آپ کے ذمہ اللہ نے صرف بات پہنچانا لکھا، باقی اگر وہ مان لیتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، توبہ کر لے، آگے پریکٹس کرتا رہے سیدھے ہاتھ سے کھانے کی۔ لیکن اگر نہیں مانتا تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ کیا گھوڑی کا دودھ اور گوشت حلال ہے؟ ان کا سوال ہے کیا گھوڑی کا دودھ اور گوشت حلال ہے؟ بالکل حلال ہے بھائی، اور ترکی میں تو بہت گوشت کھایا جاتا ہے اور دودھ بھی پیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب غزوات میں جاتے تھے لوگ، جب جو رسد ختم ہو جاتی تھی، جو خوراک ساتھ ہوتی تھی، تو پھر گھوڑے کاٹ کاٹ کے کھائے جاتے تھے اور دودھ بھی پیا جاتا تھا، تو بالکل حلال ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ تھوڑا سا مہنگا پڑتا ہے تو اس لیے سب ملکوں میں نہیں چلتا، جو جہاں پہ اویلیبل ہیں گھوڑے بڑی تعداد میں اور مہنگے بھی نہیں ہیں تو وہاں، بلکہ گدھا حرام ہے۔ گدھے کے بارے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گدھے کے گوشت کو اللہ نے حرام قرار دیا، تو پھر جن صحابہ کے گھروں میں گدھے کا گوشت پک رہا تھا ان سب نے ہانڈیاں جو ہیں وہ سڑک پہ پھینک دی تھی پکتی پکتی۔ تو گدھا حرام ہے، گھوڑا جائز ہے۔ بڑے گناہوں کا کیا کفارہ ہے؟ بڑے گناہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے بڑے گناہوں کا کیا کفارہ ہے اور وہ کون کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ اصل میں بڑے جو گناہ ہیں نا، وہ جتنے بھی حرام کام قرآن میں اللہ نے بیان کیے نا، وہ سب بڑے گناہوں میں ہیں، کبیرہ گناہوں میں۔ جیسے شراب پینا ہے، زنا خوری ہے، یا حرام خوری ہے، حرام کمانا، حرام کھانا، اور سٹہ ہے، قتل غارت ہے، اور سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، نماز چھوڑنا ہے، روزے چھوڑنا ہے، جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ سب، لوگوں کا حق مارنا، اپنے یتیم بھتیجے بھانجوں کا حق مار لینا، بہنوں کا حق کھا جانا، اپنی بیویوں کے مہر نہ دینا، یہ سب بڑے گناہوں میں ہیں۔ اور ان کا ویسے پیسوں سے کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ تو پوری ایک لسٹ بنا دی جائے گی قرآن سے کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے حرام کی۔ تو ان کی صرف اور صرف توبہ ہے کہ آپ کو سچے دل سے توبہ کرنی ہے کہ اللہ پیچھے جو بھی گناہ میرے سے ہوئے ہیں وہ تو معاف کر دے، اور آگے میں عزم کرتا ہوں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس عزم پہ اپنے ٹکے رہنا، یہی جو ہے کفارہ ہے سمجھو۔ توبہ جو ہے نا وہ کبیرہ گناہوں کا اصل کفارہ توبہ ہے، لیکن عزم ہونا چاہیے پہلے، یہ نہ ہو کہ آپ بار بار توبہ کرتے رہیں اور وہی گناہ کرتے رہیں۔ کبھی اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں، لیکن ارادہ اندر یہ نہ ہو کہ میں پھر گناہ کروں اور پھر توبہ کر لوں پھر گناہ، یہ تو آپ کی ڈرامے بازی ہے، اس میں تو آپ پھنس جائیں گے۔ تو اس لیے بہت دھیان سے، اور بلکہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں تو قرآن نے کہا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو میں یوں ہی معاف کر دوں گا تمہارے۔ کیا حضور کی شفاعت کی دعا یا امت کے حال ٹھیک کرنے یا مدینہ بلانے کی دعا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی دعا یا مدینہ بلانے کی دعا یہ کر سکتے ہیں؟ بھائی بالکل بھی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ دعا تو صرف اللہ رب العزت سے، ایک جذبات ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کی مدر یا فادر آپ کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر آپ کے منہ سے نکل جائے امی تو کہاں چلی گئی، امی تم اتنی اچھی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کوئی جملہ نکل جائے تو بات الگ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں آرام فرمائے، مجھے بھی بلا لیجیے، لیکن یہ دعا نہیں ہوئی، تو ایک طرح کی محبت اور لاڈ ہوا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، جیسے آپ اپنے پیاروں کے لیے کرتے ہیں، اور نبی سے پیارا کون ہوگا ہمارے لیے۔ لیکن ان سے دعا کرنا اور ان سے شفاعت کے لیے دعا کرنا یہ سب گناہ ہے، ساری دعائیں اللہ سے کرنی ہے۔ شفاعت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے ایسے گناہ گار ہوں گے جن سے انجانے میں گناہ ہو گئے ہوں گے تو ان کی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی والے کو سزا کیسے ملے گی جبکہ غیر مسلم تو جنت نہ جائیں گے؟ ان کا سوال یہ ہے جو لوگ غیر مسلموں سے زیادتی کرتے ہیں انہیں کیسے سزا ملے گی جبکہ غیر مسلم جنت میں نہیں جائیں گے؟
بھائی سزا تو اللہ کے ہاتھ ہے نا. اب جب وہ خود اللہ کہتا ہے کہ میں انہیں خود انصاف دلاؤں گا, اللہ خود کو انصاف والا کہتا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ میں قیامت میں ایسے لوگوں کے وکیل بن کے کھڑا ہو جاؤں گا غیر مسلموں کا جن کے ساتھ مسلمانوں نے زیادتی کی ہوگی. تو جس کا نبی خود کہہ رہے ہوں تو لازمی بات ہے ان سے انصاف تو کیا ہی جائے گا. حالانکہ انہیں اگر وہ کفر کی حالت میں کوئی بھی مرے, چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو, شرک یا کفر کی حالت میں اگر مرتے ہیں تو انہیں جنت تو نہیں ملے گی, لیکن ان کے انصاف ضرور دلوایا جائے گا. ان کے اگر زیادتی ان کے ساتھ کی ہوگی کسی مسلمان نے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ دوزخ میں نہ جائے. کیا گھر کی میت پر بہت ہائے توبہ کرنا گناہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا گھر کی میت پہ بہت ہائے توبہ کرنا گناہ ہے؟ بھائی میرے نزدیک تو بہت زیادہ ہائے توبہ مچانا واقعی گناہ ہے, کیونکہ اللہ کی چیز تھی, اللہ نے لے لی. آپ کو یقین ہی نہیں ہوتا یہ جو جملے ہمارے ہاں بتا دیے گئے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, سچی بات ہے. تو آپ کو یقین نہیں ہے, صرف یہ جملے رہ گئے. اصل میں آپ جتنی کیئر اپنے گھر والوں کی کرتے ہو یا اپنے پیاروں کی کرتے ہو, آپ یہ سمجھ کے انہیں دفن کیا کرو کہ یہ میرے سے بہتر ہستی کے پاس جا رہے ہیں. اگر یہ اچھی روح ہوگی تو اللہ ان کی زیادہ توقیر اور زیادہ ان کی دیکھ بھال کرے گا. وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ یہاں سے زیادہ اچھے رہیں گے وہاں. اور یہ حقیقت بھی ہے بات, آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے جنت کی نعمتوں کا. نبی نے فرمایا ہے کسی نے ایسی چیزیں نہ سوچی ہوں گی نہ دیکھی ہوں گی جیسی چیزیں وہاں ملنی ہیں نعمتیں. تو پھر وہاں جانے کے بعد اگر آپ کے پیارے سکون سے ہو جاتے ہیں تو آپ کو تو اندر ہی اندر شکر بھیجنا چاہیے کہ الحمدللہ ایمان پہ موت ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہاں سے بہتر جگہ پہنچ گیا, یہاں سے بہتر ہستی کی طرف چلے گئے. تو میرے نزدیک ہلکی پھلکی جو آنسو آنا وہ تو فطرتی بات ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آ جاتے تھے. لیکن بہت زیادہ ہائے توبہ مچانا, چھاتی پیٹنا, واویلا کرنا, یہ میرے نزدیک گناہ ہے. بھائی غازہ میں اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ بہت اچھا سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ غازہ میں اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی. بھائی وہاں واقعی ویڈیو دیکھ کے دل دہل گیا. ایسی بچوں کی لاشیں, بڑوں کی لاشیں, ٹکڑے, اور جیسی تباہی وہاں دیکھی گئی ہے وہ تو واقعی جو ہے اللہ سے رحم کی بھیک مانگنی چاہیے. لیکن اصل میں یہ اللہ کی کائنات ہے اور اس نے دنیا جو بنائی ہے یہاں اس کائنات میں وہ ہماری آزمائش کے لیے انسان کو پیدا کیا, تو اس کا اپنا مشیت اور اپنی حکمت ہے. اصل میں اگر پردے ہٹا دیے جائیں اور دکھا دیا جائے سارا کچھ تو آپ یقین کریں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ دہشت سے مر جائیں گے یا بے ہوش ہو جائیں گے. آپ یہ دیکھو نا قرآن میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا تو پیچھے کی دنیا کے ذرا سے پردے اٹھے تھے ان کے سامنے اور ان کے دل میں پتہ نہیں کیسے خیال پیدا ہوئے. خضر علیہ السلام جب ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو نے ناحق قتل کیوں کیا. تو وہ تو ایک مثال کے طور پہ جیسے ایک دیوار بنا دی, انہوں نے کھانے کو بھی نہیں پوچھا, مہمان نوازی نہیں کی, اس دیوار کے نیچے کچھ یتیم بچوں کا خزانہ تھا, ایسے ہی اس کو کشتی میں چھید کر دیا. اس کشتی والے نے تو پیسے بھی نہیں لیے تھے ان سے, ایسے ہی فری میں بٹھایا تھا, پھر انہوں نے اس میں چھید کر دیا. تو انہیں اعتراض ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو, کیونکہ حالانکہ نبی تھے مگر کیونکہ علم نہیں تھا. خضر علیہ السلام انسین مخلوق تھی, انہیں اللہ کے حکم سے کیا کرنا تھا, وہ چند چیزیں انہوں نے ان کے سامنے کی تو انہیں عجیب لگی یہ بات. تو وہ ایک موت خضر علیہ السلام نے بظاہر ان کے سامنے معصوم موت تھی وہ, تو اس بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ غازہ کے معصوم لوگ جو ہے مر گئے. اب پردہ ہٹانے کے بعد اللہ نے انہیں کتنا اجر دینا تھا, ان کی کیسی شہادتیں قبول کر کے انہیں جنت میں جگہ دینی تھی. اللہ کی نظر میں تو اس پوری کائنات کی ویلیو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو وہاں اگر ہزاروں لوگ مر بھی گئے اور انہیں وہاں جنت نصیب ہو گئی تو آپ کو اگر ان کی اللہ آخرت دکھا دے تو آپ خوشی مناؤ گے کہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ یہاں کی زندگی سے پن چھڑا کے اور وہاں جنت میں عیش کر رہے ہیں. کیونکہ حضور نے یہ فرمایا کہ مومن کے لیے یہ زندگی قید خانہ دنیا اور آخرت جو ہے وہ ایک آزادی کا مقام ہے, وہاں جنت ہے. تو مومن کی تو شان یہی ہے. تو ہم اللہ کی کسی کام پہ کوشچن مارک نہیں لگا سکتے, اس کی کائنات ہے, اسے چلانے دیں اور صرف دیکھتے رہیں, دعا کرتے رہیں, خیر کی دعا, رحم کی دعا. اللہ رحمان الرحیم ہے, اسے خوب پتہ ہے کہ کسے کب کیا دینا ہے. یہ تو حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ یہاں جن لوگوں نے مشقتیں اٹھائی ہوں گی وہاں جب انہیں اجر ملتا ہوا دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے یہاں آرام سے زندگی گزاری ہوگی
تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی اور ہمیں ایسا اجر مل جاتا. تو وہاں کیسا اجر غازہ والوں کو ملنا ہے ہم تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی دنیا ہے. تو اس لیے آپ نہ اللہ پہ کوئی شک کریں کسی قسم کا, نہ اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی کدورت لائیں, نہ اللہ سے کوئی کمپلین کریں, کیونکہ اللہ سے کمپلین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آخرت داؤں پہ لگانی ہے. کیا فرشتوں نے اللہ پر اعتراض کیا تھا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ پہ اعتراض کیا تھا. وہ جو سورہ بقرہ میں شروع میں ہی ہے, جب اللہ رب العزت نے انہیں آدم علیہ السلام کو بنانے کی بات کہی تو فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو خونریزی کرے گی. تو لوگوں کو یہ اعتراض, بہت سے لوگوں کو لگتا ہے یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ ایک علم حاصل کرنا تھا, معلومات کرنا تھا, کیونکہ فرشتوں میں تو اتنی ہمت ہی نہیں کہ وہ اعتراض کر دیں. انہیں تو جتنا اللہ نے علم دے دیا وہ کافی ہے. تو وہ تو اپنے علم میں اضافہ کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ پہلے جو تو نے مخلوق پیدا کی تھی, جنوں کو پیدا کیا تھا, انہیں اختیار تو نے دیا تھا تو انہوں نے خونریزی کی تھی. تو کہیں ایسا نہ ہو یہ مخلوق بھی باہر جائے خونریزی, بلکہ آگے اسی آیتوں میں یہ کہا کہ تمہیں نہیں پتہ جو مجھے پتہ ہے. اور بعد میں فرشتوں نے اعتراف بھی کیا کہ اللہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں. تو جبکہ اللہ نے کہا کہ بتاؤ تم فلاں فلاں چیزوں کے نام, بعد میں آدم علیہ السلام کو جو بھی علم دیا تو انہوں نے بتایا. تو فرشتوں نے یہاں یہی کیا کہ ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے علم ہمیں دے رکھا. تو وہ اعتراض نہیں تھا میرے بھائی, بلکہ اپنے معلومات میں اضافہ تھا. سونا مردوں پر حرام ہے, پھر بھی حضرت عمر نے سراقہ رضی اللہ کو سونے کے کنگن کیوں پہنائے؟ بڑا اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ سونا مردوں پہ اسلامی شریعت میں حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, ایک ہاتھ میں سونا ایک ہاتھ میں ریشم لے کے ممبر پہ یہ بات بیٹھ کے کہی تھی کہ میری امت کے مردوں کے لیے یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. تو پھر بھی حضرت عمر نے سراقہ کو سونے کے کنگن بنائے تھے. اصل میں یہ ہوا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے نا, تو بہت سے لوگ جو ہے پیچھے مخبری کر رہے تھے, اور جو انہیں پکڑنے کے چکر میں تھے جس سے قریش سے انعام لے سکیں. ان میں سراقہ بھی تھے جو بعد میں ایمان میں آ گئے تھے. تو جب یہ پیچھا کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا کہ سراقہ رک جا اور میرا پیچھا مت کر, میں تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو اس ٹائم تو یہ بات بڑی عجیب سی لگی, لیکن حضرت عمر کے زمانے میں جب کیسر و کسرہ کو فتح کیا گیا تو مال غنیمت جو آیا ہے تو اس میں سونے کے وہ کنگن تھے. تو حضرت عمر کو وہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی. تو وہ انہوں نے انہیں حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ کنگن پہنو. تو انہوں نے کہا بھی کہ سونا تو حرام ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری کرنی ہے, تجھے پہنا کے اتار دینے ہیں. حالانکہ وہ انہیں ہی گفٹ کر دیے گئے تھے شاید, لیکن اس ٹائم انہیں پہنا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری کی گئی اور اس کے بعد اتار کے پھر انہیں گفٹ کر دیا گیا. پھر انہوں نے کبھی نہیں پہنے. تو شریعت تو وہی ہے کہ پہنا اسلام میں جائز نہیں ہے, لیکن نبی کی بات بھی انہیں حضرت عمر کو پوری کرنی تھی, تو اس لیے یہ معاملہ آیا تھا. کیا مکہ مدینے سے اللہ رسول کا بلاوا آتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا مکہ مدینے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کا کوئی بلاوا آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا بلاوا آ گیا, حج پہ جا رہے. نہیں بھائی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب بہت سارے لوگ اب تو وہاں جو ایمان والے نہیں ہیں غیر ایمان والے بھی جانے لگے, تو کوئی ان کے بلاوے آ رہے. یہ تو ایک سسٹم ہے, آپ حج کے لیے اپلائی کریں, پیسے آپ کے پاس ہوں اور رستہ پورا امن ہو, آپ کی صحت بھی ہو, آپ جا کے حج کریے. اللہ نے آپ کے اوپر فرض کیا. بہت سے لوگ نہیں جاتے. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں فرمائی کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے بلاوا آئے گا. یا جس طرح ابھی سوال آیا تھا کہ حضور سے دعائیں کرتے ہیں کہ مدینے بلا لیں ہمیں, اے مدینے مدنی والے, کیا کیا وہ نعتوں میں کہا جاتا ہے. سب بیکار کے جملے ہیں. ایسی کوئی بات نبی نے نہیں فرمائی, نہ اللہ نے قرآن میں اس طرح کی, بلکہ منادی کرنے کو کہا حضرت ابراہیم سے کہ تم منادی کرو اور لوگ دبلے پتلے اونٹوں پہ یا پیدل یا جیسی بھی سواریوں پہ حج کرنے آئے. تو منادی کا تو حکم ہے. تو اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو اسے حج کرنا چاہیے, عمرے بھی کرنی چاہیے. عمروں کے بارے میں حدیث ہے کہ پیدر پہ جو عمرے ہیں پچھلے گناہ کو معاف کرتے رہتے ہیں. حج کے بارے میں ہے کہ کوئی استطاعت ہوتے ہوئے بھی حج نہ کرے تو اس کا کچھ نہیں پتہ کہ وہ
عیسائی ہو کے مرے گا یا یہودی ہو کے مرے گا۔ تو میرے بہن بھائیوں حج اور عمرے ضرور کیا کریں، لیکن اس طرح کے جملے کہنا جو ہے وہ گناہ ہے میرے نزدیک۔ تو بار بار کبیرہ گناہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، پھر نفس بہکا دیتا ہے، اب مایوس ہونے لگا ہوں۔ بڑا اچھا سوال ہے ان کا کہ بار بار گناہ کرتا ہوں اور توبہ کرتا رہتا ہوں، پھر نفس جو ہے وہ بہکا دیتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، اب مایوسی ہو گئی، اتنی توبہ کر چکے ہیں۔ بھئی مایوسی تو کفر ہے، مایوس تو ہونا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں سورہ زمر آیت نمبر 53 میں بار بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں، سب سے پر امید آیت ہے قرآن کی کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے نبی ان میرے بندوں سے کہہ دے جو اپنے اوپر بہت ظلم کر بیٹھے کہ میں بہت غفور رحیم ہوں، یہ میرے پاس آئیں اور میں انہیں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ تو آپ تمام گناہ کر لیں لیکن ایک بڑا گناہ نہ کریں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت پہ پوری امید رکھیں۔ اگر آپ سے گناہ ہو رہا ہے آپ سچا عزم کریں، بلکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ یاد کر لیں۔ ایک تسبیح آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی پڑھیں، ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون کی پڑھیں، ایک تسبیح لا حول ولا قوۃ الا باللہ 40 بار آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کچھ ایسے لوگوں کا جو ہے وہ صحبت اختیار کریں جو نیک اور دیندار لوگ ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اچھا لٹریچر پڑھیں، قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھیں، اگر آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، حدیثوں کے ترجمے آ گئے، اب تمام 6 کی تمام حدیثوں کے کتابیں بازار میں موجود ہیں اور بڑے سستے میں دستیاب ہیں، نیٹ پہ بھی ساری کتابیں موجود ہیں، تو آپ وہاں سے سب چیزیں پڑھ سکتے ہیں اور صحبت بھی اختیار کریں، کیونکہ نبی نے فرمایا اگر تم خوشبو کی دکان پہ بیٹھو گے، خوشبو تم نہیں بھی خریدو گے تب بھی تمہارے بدن سے خوشبو آئے گی، تو برے لوگوں کی سنگت چھوڑ دیں، اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں۔ بلکہ بنی اسرائیل کے واقعوں میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ نبی نے ایک بار یہ واقعہ سنایا کہ ایک بہت بڑا گناہ گار تھا، قتل و غارت بھی کرتا تھا اور بڑے بڑے گناہ کرتا تھا، تو وہ ایک بزرگ کے پاس آیا کہ میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اسے کہا کہ تو سچے دل سے توبہ کر لے، لیکن یہ جگہ چھوڑ دے، جس بری بستی میں تو رہتا ہے اس سے قریب میں ہی ایک اچھی بستی ہے اور وہاں تو شفٹ ہو جا جس سے کہ تو اچھے لوگوں کے بیچ میں رہے۔ اور وہ توبہ کر کے چلا تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ برائی کے بھی فرشتے آ گئے جو برائی کرنے والے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں دوزخ کی طرف، اور اچھائی کے فرشتے بھی آ گئے کہ اسے ہم لے کے جائیں گے جن نے توبہ کر لی تھی جنت کی طرف۔ تو پھر اللہ کی طرف سے ہی فرشتہ بھیجا گیا، اس نے یہ کہا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی زمین ناپو، اگر اچھی بستی کی طرف سے زمین کم ہے تو پھر اسے جنت بھیجا جائے گا، اور بری بستی کی طرف سے اگر زمین اس کی کم ہے تو پھر اسے دوزخ بھیجا جائے گا۔ اور پھر اللہ نے زمین کو بھی حکم دیا کہ وہ اچھی طرف سے تھوڑی سی سمٹ جائے، اور اسے زمین کو چھوٹا کر دیا اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ بستی کے لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ تو برا آدمی ہے، اسے تو جو ہے وہ اس طرح جنت نہیں ملنی چاہیے۔ تو وہاں وہ پورا واقعہ آپ لوگوں نے شاید پہلے سنا بھی ہو۔ تو اس کے بعد اسے زمین کو سمٹنے کا حکم دیا اللہ نے، اور پھر جب ناپا گیا تو وہ ایک بالش جو ہے وہ برائی کی طرف سے زیادہ نکلی اور اچھائی کی طرف سے کم نکلی، تو پھر اللہ رب العزت کے حکم سے اسے جنت جو ہے وہ دے دی گئی، حالانکہ وہ ابھی نیک لوگوں کے بیچ میں گیا بھی نہیں تھا، راستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو توبہ کا اتنا بڑا اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے، اور نبی نے فرمایا جس نے سچے دل سے ایک بار توبہ کر لی وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو آپ بھی اللہ کی نظر میں ایسے ہی ہو جاؤ گے۔ اب جو آپ توبہ کرو تو اس کے بعد آپ اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرو، ان کی ساتھ رہو، بلکہ تبلیغی جماعت میں جا کے دیکھو 3 دن یا 10 دن وہاں دل لگاؤ اپنا، انشاءاللہ اپنی نمازیں درست کرو اور قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھو۔ باقی میں بھی دعا کروں گا بھائی آپ کو اللہ پاک ہدایت جب دے رہا ہے اور آپ کو یہ فکر دے رہا ہے تو یہ تو آپ کے لیے مبارکباد کی بات ہے کہ آپ کو اپنی اتنی فکر ہے، یہی آخرتی فکر ہے اور یہی ایمان ہے میرے بھائی۔ ایک دن میں کم سے کم کتنا درود پڑھیں؟ ان کا سوال یہ ہے ایک دن میں کم سے کم کتنا درود کریں۔ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں۔ سورہ احزاب میں تو اللہ نے شروع میں یہ بات کہی کہ نبی جو ہیں وہ تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے اوپر حق رکھتے ہیں۔ تو حق تو یہ ہے کہ جتنا مرضی آپ درود پڑھیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ نے، اللہ کے رسول نے یہ تک فرما دیا تھا کہ تو فقط درود پڑھا کر تیرے سب کام ہو جائیں گے۔ لیکن ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کو سنا دوں، اس سے یہ تسلی ہو جائے گی کم سے کم آپ 10 بار صبح شام درود پڑھ دیا کریں۔ نبی نے فرمایا جو میرے اوپر صبح شام 10 بار درود پڑھ دے گا اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو جائے گی۔ تو کم سے کم اپنے اوپر شفاعت واجب کرا لیں۔
ویسے تو آپ کم سے کم ایک تصویر صبح شام پڑھیں اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے، کیونکہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہ حق ہے، اللہ کی پہچان دینے والے، ہمیں قرآن دینے والے، ہمیں ایمان دینے والے، ہمیں شریعت دینے والے، ہمیں سیدھا نیک راستہ بتانے والے، ہمارے لیے اذیتیں جھیلنے والے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں۔ تو اس میں کیا تعداد دیکھنی، میں تو کہتا ہوں لا تعداد پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ درود بھیجو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں؟ اہل حدیث حضرات اسے منع کرتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں؟ کچھ اہل حدیث یا جو بھی جماعت کے کچھ اور لوگ ہوں وہ منع کرتے ہیں اس بات کو۔ بھائی بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے۔ تمام انبیاء کے بارے میں نبی کی حدیث ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ معراج کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری یا مسلم کی حدیث پاک ہے کہ خود دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے قبر میں۔ تو تمام انبیاء جو ہیں اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ شہیدوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تمام شہید جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور انہیں مردہ نہ کہنا، انہیں روز یہ پہنچائی جاتی ہیں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا شہید کون ہوگا؟ تو جو بھی جماعت اس طرح کی بات کرتی ہے وہ زیادہ شدت میں ہے۔ ہاں یہ میں وضاحت کر دوں کہ انہیں بنفس نفیس سمجھنا، کہ ان سے دعائیں کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کوئی کام بنا دیں گے یا بگاڑ دیں گے، قبر میں ہیں ان سے لوگ جا کے جو دعائیں کرتے ہیں، جیسے بھی سوال آیا تھا، وہ بالکل الگ دنیا ہے۔ کیسی ان کی زندگی ہوگی، وہ برزخ کی زندگی ہے، آڑ کی زندگی ہے، اس میں کس طرح انہیں روزیاں پہنچائی جاتی ہیں، یہ سب جو ہے ایک بند لفافہ جیسا ہے، معمہ ہے، پردے کے پیچھے کی برزخ کی زندگی ہے، آڑ کی زندگی ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ اس بارے میں۔ لیکن یہ طے ہے بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور قرآن کی آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ شہید جو ہے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، اور سب سے بڑے شہید جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنے پیر کی تصویر گھر میں برکت کے لیے لگانا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے اپنے پیر کی تصویر برکت کے لیے لگانا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی، شرک کی شروعات ہی اسی طرح ہوتی ہے۔ اب نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے اپنے گرو جو تھے اس ٹائم کے، جو ان کے دینی گرو تھے، ان کی تصویریں تو لگائی تھی، پھر ان کے بت بنا لیے تھے، پھر ان کی پوجا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ تو شرک ہے، اسی سے شروعات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اتار کے اسے تصویر کو آپ کہیں بہا دیں پانی میں، یا پھر اٹھا کے اپنے کسی اسٹور وغیرہ میں رکھ دیں۔ آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں کیا کریں، مغفرت کی، ہدایت کی۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے پاس بیٹھیں، ان کے اندر جو اللہ اس کے رسول کے تابع ہونے کی جو چیزیں ہیں وہ آپ ان سے سیکھیں، جو قرآن و حدیث کے پہ عمل وہ کرتے ہوں۔ یہ ہے آپ کی محبت ان سے۔ یہ تھوڑی محبت ہے کہ آپ صبح شام ان کی تصویر کے آگے کھڑے ہو گئے، انہیں دیکھ رہے، یہ ان کی محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، جو اللہ رسول کا راستہ ہو اس پہ چلنا ہو، یہ آپ کی محبت ہے ان سے۔ مجھے تعویذ سے گھبراہٹ میں سکون رہتا ہے، آپ تعویذ منع کرتے ہیں، کیا کروں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ میں تعویذ کو منع کرتا ہوں اور یہ تعویذ سے سکون ملتا ہے، کیا کروں؟ بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں بتوں کے آگے بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے آنکھیں بند کر کے بہت سکون ملتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ مزاروں پہ جا کے سکون پاتے ہیں۔ لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے گئے ہیں چیزیں، ان چیزوں میں سکون پانا آپ کا اللہ رسول سے دور ہونا ہے، شرک کے قریب ہونا ہے۔ نبی نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا انہوں نے شرک کیا۔ تو میں تو اپنے نبی کی تعلیمات آگے بڑھاتا ہوں، میں منع نہیں کرتا میرے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک دن گھر میں گھسے تو ان کی وائف نے ہاتھ پہ ایک تعویذ باندھا ہوا تھا۔ تو ان سے جب پوچھا تو وہ کسی یہودی عورت سے لائے تھے، انہوں نے کچھ منتر پڑھ کے انہیں وہ دیا تھا، اور اس سے انہیں آنکھوں کو بڑی راحت ہو رہی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھینچا، توڑا، اور پھر اسے پھینک دیا کہ تو عبداللہ کے گھر میں شرک کرے گی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو اس سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ کسی قسم کا تعویذ جو ہے وہ لٹکانا، پہننا سب گناہ ہے، شرک ہے۔ تو اس لیے بچیں اس سے۔ سکون آپ کو انشاءاللہ اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ اللہ بذکر اللہ وتطمئن القلوب۔ آپ نمازیں پڑھیں، آپ اللہ سے مدد چاہیں، قرآن میں اللہ نے کہا صبر اور صلاۃ سے میری مدد چاہو۔ آپ لاحول کی تسبیح پڑھیں 150 بار صبح، 150 بار شام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ آپ کو اگر اللہ نے مال دیا ہے وہ بانٹیں، غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اور جو یتیم بچے ہوں ان کے سروں پہ ہاتھ رکھیں، ان کی دل جوئی کریں،
انہیں ٹافی بانٹیں، چاکلیٹ بانٹیں غریب بچوں کو، اس سے آپ کو بہت سکون ملے گا انشاءاللہ، نہ کہ تعویذ سے۔ ہمارے امام صاحب تیز نماز پڑھاتے ہیں اور بنا ٹوپی کے نمازیوں سے سختی کرتے ہیں، کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے، ان کے امام صاحب تیز نماز پڑھاتے ہیں اور بنا ٹوپی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ سختی کر رہے ہیں، کیا کریں؟ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات فرمائی کہ امام جو ہے آخری زمانے میں تیز نمازیں پڑھائیں گے، غلط نمازیں پڑھائیں گے، لیکن تم ان کے ساتھ نمازیں پڑھنا، غلط نماز پڑھانے کا وبال انہیں پہ ہوگا، تمہیں پورا اجر ملے گا۔ اور اگر وہ ٹوپی کے معاملے میں سختی کرتے ہیں تو آپ ٹوپی لگا کے چلے جایا کرو گھر، لیکن گھر سے لگا کے جایا کرو میرے بھائی۔ یہ گندی ٹوپی ہے جو پلاسٹک کی مسجدوں میں رکھی رہتی ہیں، جنہیں پہن کے آپ کسی محفل میں نہیں جا سکتے، وہ ٹوپی نہیں آپ نے اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے لگانی۔ بلکہ بزرگ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو انکساری اور محبت محسوس ہوتی ہو ٹوپی اتار کے، کہ ہم اتنی بڑی ہستی کے سامنے کھڑے کہ ہم جو ہے وہ یہ ٹوپی شوپی لگا کے جائیں، اور اس وجہ سے کوئی اتار دیتا ہے تو وہ زیادہ ثواب کا کام ہوگا۔ تو لیکن کیونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری طرف بہت زیادہ شدت ہے، اور اس طرح کے امام واقعی ہیں بھی، تو آپ اپنے امام کی بات رکھو، آپ جانا مت چھوڑو مسجد، اور کسی دن آپ کو موقع لگے گا تو ان سے بھی تبلیغ کرنا، پیار سے محبت سے ان کے حجرے میں جا کے پیار سے انہیں آپ بات کرنا کہ یہ معاملہ ہے، آپ تیز نماز پڑھا رہے ہیں، پلیز آپ تھوڑی سی ہلکی کر دو گے تو بہت مہربانی ہوگی۔ لیکن آج دن کے ساری کے ساتھ مطلب میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا آیا ہوں کہ لوگوں کو اگر آپ نے جو نصیحت کرنی ہے نا تو تنہائی میں کریں، ورنہ یہ جو ہے فضیحت ہو جائے گی، اور وہ تو ہمارے امام ہیں، تو آپ کو بہت عزت احترام کے ساتھ ان سے الگ میں بات کرنی چاہیے۔ کیا اللہ واقعی غفور رحیم ہے ہر حال میں؟ ان کا سوال یہ کیا ہر حال میں اللہ غفور رحیم ہے؟ نہیں بھائی، یہ تو جملہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ اس نے کہا تو ہے کہ میں غفور رحیم ہوں، لیکن اس نے یہ بھی کہا ہے میں قہار ہوں، جبار ہوں، تو وہ ہر چیز کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، کون کس طرح کا معاملہ کر رہا ہے اسے پتہ ہے۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ قہار اور جبار نہ ہوتا تو وہ لوگوں کے جو ہے صرف رحمان و رحیم ہونے کی وجہ سے ایسا تھوڑی ہے کہ وہ زانیوں کو بخش دے گا، اور جو جواری ہیں یا جنہوں نے قتل کر رکھے، جو بنا توبہ کے شرک کی حالت میں مر گئے، کفر کی حالت میں مر گئے، انہیں معاف کر دے گا۔ غفور رحیم تو ہے، لیکن ان کے لیے جو اس سے معافی مانگتے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں۔ کیا گناہ کفر تک پہنچا دیتا ہے؟ ان کا سوال ہے کیا گناہ کفر تک پہنچا دیتا ہے؟ ہاں بھائی بالکل پہنچا دیتا ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی توبہ نہ کرے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور ایک دن اتنے نقطے لگ جاتے ہیں کہ وہ دل ہی اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جو گناہ ہے وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، یہ حقیقت ہے بات۔ تو اس لیے توبہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ آپ سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو ہاتھ کے ہاتھ آپ توبہ کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کیچڑ میں گریں، کیچڑ میں ہی پڑے رہیں، بلکہ اگر کیچڑ میں یا دھول میں آپ گر گئے تو اٹھ کے کپڑے جھاڑیں، اپنے توبہ کریں اور اگلی زندگی دیکھیں۔ دوبارہ گر جائیں دوبارہ توبہ کر لیں، دوبارہ کپڑے جھاڑ لیں یا دوبارہ نہا لیں، لیکن توبہ بہت ضروری ہے، ورنہ ایک دن ایسے ہی آئے گا۔ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو گناہوں میں جو ہے لت پت کر کے اور دوزخ میں چاہتا ہے کہ آپ چلے جائیں۔ اللہ کا عرش یا تخت کا کیا مطلب ہے؟ ان کا سوال یہ اللہ کے عرش یا تخت کا کیا مطلب ہے؟ ہاں بھائی، قرآن میں ذکر آیا کہ اللہ نے 6 دن میں دنیا بنائی، یہ کائنات بنائی، اس کے بعد اپنے عرش پہ قائم ہوا۔ وہ اقتدار کا معاملہ ہے، ایسا تخت نہیں ہے کہ جیسے آپ کے تخت ہوتے ہیں ایسے کہ عرش ہوں، جیسے آپ کے جو بڑے بڑے سیاسن بن جاتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کا اقتدار ہے، وہاں یہی مراد ہے اس سے۔ تو زیادہ اس میں سوچ وچار نہ کریں، کیونکہ متشابہات میں سے ہوتی ہیں ایسی آیتیں۔ اتنا ہی ٹھیک ہے سمجھنا کہ اللہ کی اقتدار کی بات ہے اس میں، جیسے اللہ کی کرسی کا ذکر ہے، تو وہ سب یہ اقتدار سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ کیا جنوں کی اور انسانوں کی شریعت ایک ہی ہے؟ کیا ان میں بھی مسلم و غیر مسلم ہوتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جنوں کی اور انسانوں کی شریعت ایک ہی ہے؟ نہیں بھائی، شریعت ایک نہیں ہے۔ اب ان کی شریعت کا ہمیں تو نہیں پتہ، نہ نبی نے کوئی اس طرح کی بات بتائی، بلکہ یہ فرمایا ہاں جو اگلا آپ کا سوال ہے کہ ان میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہوتے ہیں۔ تو جیسے ابلیس تھا وہ جنوں میں سے ہی تھا، سورہ کہف کی 50 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات کہی، تو وہ حالانکہ نافرمان تھا، وہ مسلم تھوڑی تھا۔ اور بہت سارے جن مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ جب یہ سورہ جن پڑھی جا رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جب
وہاں گئے تھے جہاں پتھر مارے گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لوٹ کے جب آئے ہیں تو راستے میں ایک مسجد میں حضور جو ہے تلاوت جب کر رہے تھے تو جنہوں نے جن ادھر سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ وہ رک کے سننے لگے اور اسے عجیب سا کلام بتایا. عجیب سے مراد یہ ہے کہ بہت خوبصورت کلام، کیونکہ وہ پہلے بھی جنوں کی تو بہت بہت عمر ہوتی ہے اور پیغمبروں کی بھی جو ہے وہی جب آتی تھی وہ سن چکے تھے. تو قرآن بھی انہیں جو ہے، قرآن تو اسے کہتے ہیں نا جیسے پہلے کلام اترے پڑھنے والی چیز کو، تو وہ انہیں عجیب سا کلام لگا. تو جیسے پہلے نبیوں پہ آتا تھا تبھی تو انہیں یقین ہوا اور وہ ایمان لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن شریعت ان کی کیسی ہوگی، ان کی کیسی نمازیں ہیں، کیسے روزے ہیں، کیسے ان کے حالات ہیں، یہ سب مخفی چیزیں ہیں، ان کا ہمیں کچھ نہیں پتہ. لیکن یہ تہبات کہ ان میں ایمان والے اور غیر ایمان والے ہوتے ہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی دو قیمتیں رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ حضور نے ایک چیز کی دو قیمتیں رکھنے سے منع فرمایا. ہاں بھائی بالکل حدیث پاک ہے یہ بات. حدیث میں ہے کہ ایک چیز کی دو قیمتیں نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کا وہ مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اسی کی شرح اگر آگے پڑھیں گے نا، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے تو اس میں یہ بات بھی فرمائی آگے کہ اگر کوئی کسی کو کوئی چیز ادھار بیچتا ہے اور نقد کے بھی دام اور ادھار کے بھی دام کسی ایک چیز پہ اگر متفق ہو جاتے ہیں خریدنے والا اور بیچنے والا، تو وہ ایک ہی دام گنا جائے گا. ہمیں کب پتہ لگے گا اللہ ہم سے راضی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ ہمیں کب پتہ لگے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے. بھائی جب آپ کے پاس گناہ کرنے کے موقع ہوں گے اور آپ اللہ کے تقوی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کریں گے، تب آپ کو بالکل یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور وہ آپ کو ہدایت پہ، سیدھے راستے پہ رکھے ہوئے ہے. تنہائی کا جو تقوی ہوتا ہے نا، کہ جب آپ کو موقع ملے اور آپ کر سکتے ہیں گناہ، آپ کے پاس وسائل ہوں، پیسہ ہو، خوبصورتی ہو، مال ہو، اور آپ گناہ کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ کی ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہے. جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہو، تو اگر آپ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ حفاظت بھی کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں انہیں زلیخا نے بہت دعوت گناہ دیا اور ایک جگہ تو ان کا دل بھی مائل ہو جاتا، لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے جو ہے اپنے امر سے انہیں روک دیا. تو پھر جب ہم شروعات کرتے ہیں گناہ سے بچنے کی تو پھر اللہ بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے اور ہمیں گناہوں سے بچائے رکھتا ہے. اگر ہمارا نفس بھی آمادہ کرے ہمیں گناہ کرنے پہ تو پھر اللہ بچا لیتا ہے. بہت سے لوگ مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بہت سے لوگ مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی دنیاوی باتیں کرتے ہیں تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اور دین یہ فروغ کے لیے کوئی جیسے تبلیغی جماعت کے لوگ بہت سے آپس میں مشورے کرتے ہیں، تو دینی کاموں کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے. یا بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے بعد ذکر کرتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں، کوئی بالکل اس میں حرج نہیں، بلکہ یہ تو بہت بڑھیا چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو لوگ مسجد میں نماز کے بعد بھی بیٹھے رہتے ہیں، اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ذکر کرتے رہتے ہیں، تو فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور وہ زمین کا ٹکڑا بھی ان کے لیے دعائیں کرتا ہے. کچھ اس طرح کا مفہوم ہے اس حدیث کا. تو بعد میں ذکر کرنا ہے تو بڑی سعادت کی بات ہے. اور آپ خود بھی دیکھو کہ آپ کو کسی کے گھر جو ہے، آپ اگر کوئی آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کسی کے گھر جاؤ تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بیٹھے رہیں، بہت دیر میرے گھر میں بیٹھے رہیں، اور چاہتا ہے کہ آپ سے باتیں کرے، اور آپ کی موجودگی سے اسے بھی خوشی ہوتی ہے. اور جسے گھر کا جو میزبان ہو پسند نہ کرے تو وہ چاہتا ہے جلدی جلدی چلا جائے. تو اللہ کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جو لوگ مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سکون سے بیٹھتے ہیں، تو بالکل یہ بڑی سعادت کی بات ہے. ایک میرے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ قلی تھے، بلکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کسی کتاب میں، لاہور کا واقعہ تھا بہت پرانا. تو وہ جب سامان جو ہے وہ اٹھا کے چلتے تھے، لوگ گھروں تک پہنچاتے تھے. اب تو اس پلیٹ فارم سے باہر رکھ دیتے ہیں نا آٹو وغیرہ میں، لیکن اس ٹائم گھروں تک پہنچاتے تھے. تو راستے میں ان کا نماز کا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے اس سے اپنے، وہ بھی مسلمان تھا جس کا سامان تھا اور یہ بھی مسلمان تھے قلی، اس سے اجازت لے کے یہ سامان مسجد کے کنارے پہ باہر رکھ کے اور اندر نماز پڑھنے چلے گئے. وہ باہر ہی اپنے سامان پہ بیٹھا رہا. تو انہوں نے وہاں نماز پڑھی، اس کے بعد ذکر کیا تھوڑی دیر. تو وہ بار بار 2-3 بار انہیں کہہ چکا بھائی باہر آ جاؤ.
تو ایک بار انہوں نے تھوڑا جھلا کے پوچھا کہ بھائی کون سی ایسی چیز ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دے رہی مسجد سے؟ تو انہوں نے پلٹ کے اسے یہ کہا کہ وہی چیز ہے جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہی مسجد میں۔ تو اللہ جو ہے جسے چاہتا ہے توفیق دیتا ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر میں آگے ذکر کرتا ہے، مان لو یہ سمجھتا ہے کہ فرض نمازوں کے لیے مسجد ہے، وہ بھی بہترین بات ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں بیٹھتا ہے تو وہ بھی اللہ کا چنا ہوا آدمی ہے، اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹھے۔ بہت لوگ نماز کا کہنے پر کہتے ہیں جو ہوگا آخرت میں دیکھا جائے گا۔ ان کا سوال یہ ہے نماز کی تبلیغ کریں کسی کو تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جو ہوگا آخرت میں دیکھا جائے گا۔ بھائی تو پھر وہ آخرت میں ہی دیکھ لیں گے، آپ کے ذمے تو میں نے بتایا کہ صرف بات پہنچا دینا ہے۔ نبی کے بارے میں بھی یہی بات کہی اللہ نے قرآن میں کہ تم داروغہ نہیں ہو بلکہ صرف تم میسنجر ہو، میسج پہنچاؤ، جو ہدایت دینے والا میں ہوں۔ تو آپ نماز کی انہیں تبلیغ کرو، تلقین کرو، لیکن آپ ان کے پیچھے نہ لگو۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں دیکھا جائے گا تو آخرت میں ہی دیکھ لے گا اللہ پاک انہیں بھی، تو اس لیے آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کی شفاعت کریں گے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ حضور واقعی سب مسلمانوں کی شفاعت کریں گے؟ بھائی واقعی شفاعت تو کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات کہی کہ میں شفاعت کروں گا، لیکن اللہ کے جتنے بھی رسول ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ اس وجہ سے اس کی شفاعت ہو جائے گی، بلکہ اللہ کے رسول کی شریعت لائی ہوئی جو ہے، اللہ پہ ایمان لانا، پھر رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کرنا، اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر واقعی شفاعت کریں گے۔ لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ میونسپلٹی میں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں ان کی سب کی شفاعت ہو جائے گی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول جو ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اور کوئی اللہ کے خلاف جا کے رسول جو ہیں وہ شفاعت تھوڑی کر سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی ہے اس میں یہی بات کہی کہ کوئی وہاں چوم ہی نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بنا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے ہی شفاعت کریں گے۔ تو اللہ کے رسول کو زانیوں کی، شرابیوں کی اور سٹے بازوں کی، جواریوں کی، ان کی شفاعت تھوڑی کریں گے۔ تو یہ دماغ سے نکال دیں باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی شفاعت کریں گے جن کی اللہ حکم دیں گے۔ کیا خودکشی کرنے والے کی بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ اس کی جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کیا خودکشی کرنے والے کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے، اس کی جنازے کی نماز اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ ہاں بھائی بالکل کر سکتے ہیں، جنازے کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والوں کی جنازے کو منع کر دیتے تھے پڑھانے کو، لیکن صحابہ اکرام کو منع نہیں کرتے تھے، خود نہیں پڑھاتے تھے۔ اس سے یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ جو بھی دین کے سربراہ ہیں، زیادہ مشہور لوگ ہیں، وہ خودکشی کرنے والوں کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں، کیونکہ اس سے پھر اس گناہ کو جو ہے فروغ ملے گی اور لوگ اس طرف مائل ہوں گے۔ لیکن جو عام لوگ ہیں وہ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں اور ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے جنازوں میں بھی شامل ہوں اور مغفرت کی بھی دعا کریں۔ یہ ایک واقعہ میرے یاد آ رہا کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہیں ایک زخم لگ گیا تو انہوں نے بہت دنوں تک وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا، ان سے تکلیف برداشت نہیں ہوئی تو اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی تھی اور وہ خودکشی کی حالت میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنازے کی نماز ان کی نہیں پڑھائی، لیکن ایک صحابی کے خواب میں آ کے جب ان سے پوچھا کہ آپ کی بخشش ہو گئی، کہ ہاں بھائی اللہ نے میری بخشش کر دی، لیکن ان کا ہاتھ جو تھا وہ جس کی نس انہوں نے کاٹی تھی وہ پیچھے انہوں نے کر لیا تھا۔ تو جب ان سے پوچھا کہ ہاتھ پیچھے کیوں کر رکھا، کہ اللہ نے اس ہاتھ کو نہیں ٹھیک کیا، کہ تو نے اسے خود خراب کرا تھا تو میں اسے ٹھیک نہیں کروں گا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا معاملہ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ بات ٹھیک ہے، اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہجرت کی برکت کی وجہ سے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ اس کا وہ ہاتھ بھی ٹھیک کر دے۔ تو خودکشی کرنے والوں کے لیے دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گئی، اور جنازے کی نماز کیونکہ وہ پڑھانے سے منع نہیں کرتے صحابہ کو، تو ہم عام لوگ ہیں تو ہمیں جنازے کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، ان کی مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔